یہ کہتا ہوا اپنا الٹا قدم اندر رکھے، کھبا پیر، اور پھر جب استنجا پانی سے فارغ ہو جائے تو جب باہر نکلنے لگے تو اپنا دایاں قدم پہلے باہر نکالے، اس کے بعد بایاں قدم باہر نکالے، اور باہر نکل کر دعا پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو وہ اتنا ہی کہہ لے غفرانک۔ کیا کہہ لے؟ غفرانک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک یہودی بھی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے اسلام کی کون سی شے اچھی لگی کہ تو اپنی یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی جو اسلام بندے کو استنجا پانی کرنے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا، اس سے بہتر مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ جو نظام چل رہے ہیں نا، کوئی سوشلزم ہے، کوئی کمیونزم ہے، کوئی کیپٹلزم ہے، کوئی یہودیت ہے، کوئی نصرانیت ہے، ان میں آپ کو آپس میں گزارنے کے وقت یہ کیسے گزارنے ہیں، کیسے تعلقات رکھنے ہیں، پیسہ کیسے کمانا، یہ تو بتلا، لیکن استنجا پانی کے بھی طریقے بتلائے جائیں، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کیسے کرنی ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے کہ اس میں بندہ آ جائے پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو کہنے لگا جی جس مذہب میں کسی کو استنجا پانی کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑا گیا، اس سے بہتر مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اب میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں قرآن مجید لا ریب فی کتاب دی ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو صرف یہ الفاظ کی حد تک پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ بھئی اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی نا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی بتلائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے محبوب ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیا کہ ایسے بن جاؤ گے تو میرے محبوب بن جاؤ گے، ایسے بندے بن جاؤ گے تو میں تمہیں پسند کروں گا، ایسے بندے بن جاؤ گے، یہ اپنے اندر خاصیتیں پیدا کر لو تو میں تمہیں اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ وہ بندے کون کون سے ہیں وہ سنیں ذرا۔ پہلی صفت جو یہ بتلائی، فرمایا رحمان کے وہ بندے جو زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے، یارو چل لوے تے زمین نے دکھاندہ، یعنی زمین کو بھی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہونے دیتا، ایسے آرام آرام سے قدم رکھ کے چلتا ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر۔ اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس کا الٹ دیکھ لو، وہ بندے جو اکڑ کے چلتے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، آستین کھلی ہوئی ہے، گلے میں جناب زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور کپڑا اتنا نیچے گرا کر چلتے ہیں کہ زمین کے ساتھ گھسٹتا ہوا چل رہا ہے، اور اس طرح سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، اور پھر بڑھ کے ایسی مارتے ہیں میں اڈی مارا تے ترتی ہلا دیاں۔
فرمایا جو رحمان کے بندے وہ ایسے نہیں ہوں گے، وہ تو زمین پر چلیں گے، بڑے آہستہ آہستہ چلیں گے اور اس طرح قدم اٹھائیں گے کہ اس میں تکبر کی بو تک بھی نہ آئے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کیا میں ایسے چلتا ہوں؟ یاد رکھو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے قیامت کے روز چونٹیوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا اور مخلوق خدا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتی ہوئی جا رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو سکتے ہو۔ زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ آج اگر کسی کے پاس چند ٹکے آ جائیں، عہدہ آ جائے، اقتدار آ جائے، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے یار، حسن و جمال آ جائے، کسی خاندان کے ساتھ تعلق ہو جائے، وہ تکبر ایسا کرتے ہوئے تن ساڈا احساس ہی نہیں، تن پتہ ہی نہیں میں کون ہے گاواں۔ علم آ جائے تب تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر جاہل بندے سے کوئی مڈ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو ان سے بحث تکرار میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھو اگر کئی بندے جاہلوں کے ساتھ ایسی سنگ بھسا کے رکھتے ہیں اور علم ہوتا ہی نہیں، ایسے سنگ پھنسا ہی جائیں گے۔ اور بعض اوقات اس طرح گفتگو کرنے میں زبان کے اندر سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ بندہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی اسی حساب سے کرے گا، اسی لیے خاموشی میں نجات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ایک بڑا پیارا اصول، میں کہتا ہوں اگر اس پر ہم عمل کر لیں، یقین جانو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وہ اصول کیا بتلایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور اچھی بات کرنا یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، آپ سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں مجھے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ مجھے گفتگو کرنی چاہیے، اچھی گفتگو ہے نا۔ اور اگر مجھے پتہ ہے میں فلاں جگہ جاؤں گا، مجھے غیبتیں چغلیاں کرنی پڑیں گی، سننی بھی پڑیں گی، تو ایسی وہاں گفتگو کرنے کے بجائے خاموشی بہتر ہے۔ تو اصول ایک یاد رکھو، بری بات کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور اچھی بات کہنا یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری کیا بات بتلائی؟ بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے۔ بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے۔ پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا تاش کھیلنی پڑ جائے گی، میں ان کو انکار نہیں کر سکوں گا۔ پتہ بھی ہے وہاں جاؤں گا شراب پینی پڑ جائے گی، وہاں جاؤں گا غیبتیں چگلیاں کرنی پڑیں گی، سننی بھی پڑیں گی، وہاں جاؤں گا ناچ گانا بھی ہوگا، ڈھولکی بھی بجے گی، یہ بھی ہوگا، بے حیائی بھی ہوگی، بے پردگی بھی ہوگی۔
تو بھائی ایسی جگہ پہ جانے سے تنہائی بہتر ہے، بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھی محفل میں جانا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں جاؤں گا محفل میلاد ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں سنائی جائیں گی، قرآن کی آیتیں سنائی جائیں گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنائی جائیں گی، تو اب تنہائی کو چھوڑ کر محفل میں جانا یہ بہتر ہے۔ کتنا مختصر اور جامع سی گفتگو ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں یقین جانو کتنا فائدہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جاہل بندے کے ساتھ بحث میں پڑ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، سامنا ہو بھی جائے آمنا سامنا، اچھا یار سلام، چل وہ گیا۔ اور پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ 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 اللہ، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ کرے ہمیں رات کے پچھلے پہر اٹھنے کی سعادت مل جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ تہجد پڑھنے کا عادی ہوتا ہے قیامت کے روز بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ میں تو ویسے کہا کرتا ہوں یہ رمضان المبارک نے ہماری روٹین تو کچھ بنائی، تہجد کے وقت اٹھنے میں، چاہے سحری کرنے کے حساب سے ہی اٹھتے تھے، اگر وہ روٹین برقرار رہے، ہم سحری کرنے کے وقت اٹھ جائیں، اٹھ کر چاہے 2 نفل ہی پڑھ لو یار۔ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد ہے، کیونکہ جتنا مشقت میں پڑھ کر نیکی کرتے ہو اجر اتنا زیادہ ملتا ہے۔ تو رات کو بندہ میٹھی نیند سو رہا ہو، بستر گرم ہے یا گرمیاں ہے تو ٹھنڈا کمرہ ہے، اب اس وقت بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، یہ بڑا مشقت کا کام ہے، اور جتنا مشقت کا کام کرو گے اللہ کے اجر اتنا زیادہ ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی پچھلی رات اٹھنے کی سعادت مل جائے، اور ہم بھی اپنی راتیں جو ہیں کبھی سجدے کی حالت میں گزاریں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں گزاریں۔ اور پھر رحمان کے بندے کی اگلی پہچان سنیں، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ رحمان کے بندے جو زمین پر اکڑ کے بھی نہیں چل رہے، تکبر بھی نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ وقت ضائع بھی نہیں کرتے، اور پھر دن میں تو نمازیں پڑھتے ہی ہیں، رات کے پچھلے پہر بھی اٹھ کے، راتوں کو بھی اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود تکبر نہیں آتا دل میں، فخر نہیں آ رہا کہ میں 5 وقت کا نمازی بھی بن گیا ہوں، میں تہجد بھی پڑھنے والا بن گیا ہوں، نہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا، بے شک تیرا عذاب وہ عذاب ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ گلے کا پھندا ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا، یہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا، اپنے غضب سے بچا کے رکھنا۔ یعنی نیکیاں کرنے کے بعد وہ بے احتیاطی نہیں کرتے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آج ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں تو دوسرے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے،
اور اگلی صفت دیکھو کیسی پیاری بتلائی، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم قرآن سمجھنے کی کوشش تو کریں یار، کیسا پیارا اصول بتلایا ہے۔ فرمایا اگر زندگی کامیاب بسر کرنا چاہتے ہو تو نہ فضول خرچی کرو نہ کنجوسی کرو، ان دونوں کے درمیان میں چلو گے تمہاری زندگی بڑی پرسکون گزرتی چلی جائے گی۔ میانہ روی جس کو ہم کہتے ہیں، درمیان میں نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے۔ میں نے کئی بندے زندگی کے اندر، آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو ایسے کئی بندے ملیں گے، ادھر تنخواہ لیتے ہیں ایک دم وہ جناب پورے چھاپے کا سودا ہو رہا ہے، کپڑے لائے جا رہے ہیں، یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں، اور پھر جب 8-10 دن گزر جاتے ہیں تنخواہ ساری ختم ہو جاتی ہے، پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، یار آپ دے دو، یار آپ دے دو، یار آپ دے دو۔ اسلام نے پہلے ہی بتلایا ارے فضول خرچی کرو ہی نہ، چیز وہ لو جو جس کے بغیر تیرا گزارا ہی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر مال خرچ نہ کرو جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ایسے فضول خرچی کرے۔ اور نہ اتنا کنجوس بن جاؤ جس کو ہم کہتے ہیں کنجوس مکی چوس، اتنا کنجوس بھی نہ بنو کہ بچہ گھر میں بیمار پڑا ہے اور اس کو دوائی لا کے نہیں دے رہا، جی پیسے خرچ ہو جائیں گے، ڈاکٹر فیس لے لے گا۔ یقین جانو میں نے دیکھا کئی ایسے بندے گھر کی ہیں بڑے اچھے کھاتے پیتے، لیکن گھر میں ضروریات کی چیزوں کو بھی پورا نہیں کرتے، گھر والے بیچارے پریشان ہیں۔ اگر کوئی اولاد پیسے مانگتی ہے تو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کئی میں نے ایسے بندے دیکھے، یقین جانو جائیداد بڑی بنائی ہوئی ہے، اولاد بیچاری پریشان ہے، وہ کہتے ہیں میں جائیداد سے ہی حصہ دے دو، کہتا نہیں 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 میں نے دینا ہی نہیں ہے، جیسے وہ ہک پہ رکھ کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ میں نے ان سے کہا یار مار کے بھی یہی مالک ہونے نے نا، تو زندگی میں ان کو کوئی پیسے دے دو تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ تیرے پاس پیسے ہیں اور یہ بیچاری اولاد تیری لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، کیا فائدہ تیرا اس دولت کا؟ سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے۔ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سانپ دولت پر بیٹھ جائے گا نا تو نہ سانپ دولت سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ کسی کو قریب آنے دے گا، اس کو کہتے ہیں سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، نہ خود اپنے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے نہ اپنی اولاد پر کر رہا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، نہ رشتہ داروں کو نہ غریبوں کو دے رہا ہے، وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ اسلام نے کیسا پیارا اصول بتلایا، فرمایا نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو، بلکہ ان دونوں کے درمیانہ راستہ جو ہے میانہ روی والا وہ استعمال کرو گے تو پھر تمہیں تنگ دستی نہیں ہوگی، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور اگلی نشان کیا بتلائی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ فرمایا کہ رحمان کے وہ بندے جو شرک نہیں کرتے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو ناحق قتل بھی نہیں۔ آج 4 پیسے آ جائے تو کہتا ہے اڑا دیو، دیکھ لواں گے، نبڑ لواں گے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس میں بہت دیر تک رہے گا، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، لعنت بھی ہوگی۔ فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو، ایک بندے کو ناحق قتل کیا، ایسا ہے جیسے رب کی ساری مخلوق کو قتل کر دی، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی ایسا ہے جیسے رب کی مخلوق کی جان بچا لی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتلایا ہے۔ انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، فرمایا وہ نکاح کرے۔ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ نکاح کے اندر بندے کے ایمان کی حفاظت موجود ہے۔ نکاح نہیں کرے گا تو نظریں بھٹکتی پھریں گی، بد نکاحی ہوگی، پھر بدکاری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتے، اور جو ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ جو بدکاری سے آپ کو نہیں بچائے گا، فرمایا بدکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ بدکاری کی اجازت اسلام نہیں دیتا، زنا کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بے حیائی ہے۔ میں یہاں ایک بات دکھ والی کہہ دوں، آج ہمارے معاشرے میں نکاح بڑا مہنگا کر دیا گیا اور بدکاری بڑی آسان کر دی گئی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح کو اتنا سہل بنائیں کہ ہر بندہ چاہے، غریب آدمی بھی چاہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کر دوں، امیر اتنا پیسہ خرچ کرے کہ غریبوں کے دل میں کوئی ایسا بات نہ پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ امیروں کے پاس جائیں، یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، اور غریب جو ہے اپنی بچی کو بٹھائے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یار، ایک نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو، اس کے لیے 10-12 لاکھ روپے کی رقم جب سامنے نظر آتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے۔ بدکاری کے لیے آسانی ہے، جس کی وجہ سے یہ کام الٹ ہو رہا ہے۔ لیکن کیسے بھی حالات ہوں، بدکاری کی اسلام اجازت نہیں دیتا، زنا کی اجازت نہیں دے گا۔ فرمایا جو ایسا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اور قیامت کے روز اس کی سزا اور بڑھا دی جائے گی، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ مگر وہ بندہ جو توبہ کر لے، اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا توبہ کر لے، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل بھی شروع کرے۔ بعض بندے کہتے ہیں نیکیاں کرن دی لوڑ ہی نہیں، اسی تے چھالا مارتے جنت سے جاواں گے۔ بھائی دیکھو قرآن کی بات مانے یا تیری بات مانے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام بھی کرے۔ جو اچھے کام کرے گا ایسے بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کر لے اور اچھے کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جیسا چاہیے تھی، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ والذین لا یشہدون الزور
وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتا. یہ مومن کی شان، اللہ کے نیک بندوں کی شان. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آج یقین جانو جھوٹی گواہی دینے والے لائنیں لگی ہوئی ہیں. عدالت میں چلے جاؤ، اتنے پیسے دو جی میں گواہی دے دیتا ہوں. جھوٹیاں گواہیاں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حلف اٹھا لیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بیہودہ بات پر گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں. کہیں کھیل تماشا ہو رہا ہے، کہیں گیم کھیلی جا رہی ہے، کہیں جناب جوا کھیلا جا رہا ہے، تو یہ وہاں جا کے کھڑا نہیں ہو جاتا. کئی بندے آپ دیکھے ہوں گے تاش کھیل رہے ہیں نا، 4 بندے تو 10-12 کھڑے دیکھ رہے ہو. یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ او جی میں دیکھ ہی رہا تھا، میں کھیل تھوڑی رہا تھا. میں نے کہا بھائی جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے تو صرف کھیلنے والوں کو پکڑتے ہیں یا دیکھنے والوں کو بھی؟ سارے پکڑے جاتے ہیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے تو پھر سارے پہ پڑتی ہے. فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ ایسی جگہ پر جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ایسی محفل ہو تو وہ اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں، وہ اس میں ملوث نہیں ہوتے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بہت پیاری دعا ہے، اگر ہو سکے اس کو یاد کرو. خاص طور پر وہ بندے جن کی اولاد نافرمان ہے وہ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک. ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویاں اور ہماری اولاد ایسی جن کو ہم دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کریں. کیسی پیاری دعا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی میرے گھر والوں کو نیک بنا دے اور مجھے ان کا پیشوا بنا دے. کیسی کمال دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب یہ نیکی کے کام کرنے ہیں مشکل، لیکن اس کی جزا کیا ہے وہ بھی سن لو. ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام میں ملے گا. اور انعام کیوں دیا جائے گا؟ بدلہ ان کے صبر کا. صبر سے کیا مراد ہے؟ دل کرتا ہے سارے کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، سارے جوا کھیل رہے ہیں، سارے تاش کھیل رہے ہیں، میں بھی جا کے وہاں کھیلوں. یہ صبر کرتا ہے وہاں نہیں جاتا، گناہوں سے بچتا ہے. پھر گرمی بہت زیادہ ہے، نماز پڑھنے آنا بڑا مشکل کام ہے، یہ پھر بھی صبر کرتا ہے، اٹھ کے مسجد میں آ جاتا ہے. گرمی کی دھوپ کی تمازت وہ برداشت کر لیتا ہے، ٹھنڈا بستر چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے آ جاتا ہے. فرمایا یہ صبر ہے. اپنی نیند کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آ جانا یہ بھی صبر ہے. فرمایا اس صبر کے بدلے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور وہاں دعا اور آداب اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور کیا ہی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اور یہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنے والے بن جائیں. اور حقیقی بات میں بتلاؤں آخر میں، گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا، قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ خدا را نیکی کے کام کرو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر حشر میں بھی عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا